یہ گھومنے پھرنے اور دنیا میں مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ زمین پر آیا ہے۔ پیدا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم رواح میں ہو چکا تھا۔ وہاں انسان سے وعدے لیے گئے تھے کہ وہ اپنے پروردگار کے لیے ہر قسم کا امتحان دے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے گا، اور اس امتحان کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جنت میں جگہ عنایت کرے گا۔ لیکن افسوس کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس چھوٹی سی دنیا اور اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے اسے خود کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ اصل میں انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں اور کبھی اپنے پروردگار سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں اور خوف گناہ سے ہی دور چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی کتے کی مانند اور کوئی گدھے کی مثل تو کوئی گائے کی مانند تو کسی کا مزاج سانپ کی مثل ہو جاتا ہے۔ وہ رہتے تو انسانوں میں ہیں مگر ان کے اندر ایک جانور چھپا ہوتا ہے۔ پس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے اور جب جسم کو روح سے جدا کرتا ہے، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی روح جسم سے جدا کی جاتی ہے تو اس وقت کچھ انسانوں کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی انہیں کوئی خوشبودار پھول محسوس کروا رہا ہے اور اس خوشبو کے ساتھ وہ اپنا جسم چھوڑ دے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا ہے کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے کو کانٹوں پر سے کھینچے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بس جب جسم کو روح سے جدا کیا جاتا ہے انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر موقع دیا جائے تاکہ میں نے جو عالم رواح سے اپنے پروردگار کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کر سکوں، لیکن وقت نہیں دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے دربار میں اسے جو وقت لکھا تھا وہ اس نے زمین پر پورا کر چکا۔ اللہ کے پاس انسان کی زندگی کا وقت جو لکھا ہوتا ہے وہ دنوں، مہینوں، منٹوں یا گھنٹوں میں نہیں ہوتا بلکہ سانسوں پر مبنی ہوتا ہے کہ انسان نے کتنی بار سانس کھینچنی ہے اور کتنی بار سانس چھوڑنی ہے۔ اور پھر جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تو نے کس دین پر اپنی زندگی بسر کی ہے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہے اور چلتے رہے۔ اور جو فرشتے انسان کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے اعمال، یہ ہیں تمہارے اعمال جو تم نے اپنی زندگی میں کیے تھے۔ دوستو اصل میں یہ جو جسم لے کر ہم گھومتے ہیں اصل میں یہ جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر رونے لگے گا، بلبلانے لگے گا اور بار بار یہ فریاد کرنے لگے گا کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں اپنے اعمال ٹھیک کر سکوں، جس کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے میں اس سے اپنی غلطی کی معافی طلب کر سکوں۔ لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا کیونکہ جتنا وقت اس کا لکھا تھا وہ زمین پر پورا کر چکا۔ اے اچھے اعمال والوں کو فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے اور برے اعمال والوں کو فرشتے دوزخ کی خبر سنائیں گے اور کہیں گے کہ یہی اعمال تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس دن جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی روز قیامت۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے وارث جتنے زمین پر زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ ان کے حق میں اچھے کام کرے تاکہ قیامت تک پہنچتے پہنچتے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور ان کے گناہوں کا پلڑا کم ہو جائے۔ جی تو دوستو میں اب اجازت چاہوں گا، ملتا ہوں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔